بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء السلام علیکم۔ کاروان اردو برائے جماعت آفتاب، آج مورخہ 18 اگست 2020۔ آج کے سبق کا نام وطن کا ترانہ، جس کے شاعر کا نام محمد رمضان گور ہے۔ یہ نظم بھی کل کی پڑھائے گئے سبق کے تسلسل میں ہے۔ اس نظم کے پہلے 2 بند آپ کو پڑھا دیے گئے تھے اور آج انشاءاللہ اگلے 2 بند جو ہیں وہ آپ کو پڑھائے جائیں گے۔ سب سے پہلے آج کی اس نظم کو پڑھائے جانے کے جو اہم مقاصد ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ بچوں، یہ سبق پڑھنے کے بعد آپ کو اس قابل ہو جانا چاہیے کہ وطن سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جائے، یعنی آپ لوگوں کو یہ قومی ترانہ جو ہے، یعنی وطن کے متعلق جو ترانہ ہے، اس کو پڑھنے کے بعد آپ کے اندر جو ہے اپنے ملک سے محبت کا جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے۔ اس کے علاوہ ان 2 ابواب کے اندر، یعنی جو بقیہ 2 بند ہیں، ان کے اندر جو ہے مشکل جو الفاظ کے معانی ہیں وہ آپ کو جاننا چاہیے۔ اس کے بعد ان 2 مختلف بندوں کے جو اشعار ہیں ان کی تشریح جو ہے نا کرنا بھی جان سکیں آپ۔ بچوں، میں آپ کو نظم پڑھانے سے پہلے بتا دینا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اشعار ہوتے ہیں ان کو میں سب سے پہلے ان کا مفہوم آپ کو بتاتا ہوں کہ ہر مصرعے کے مطابق جو ہے کیا مفہوم بنتا ہے، اس کے مطابق پھر آپ نے اس کو جو ہے نا تشریح کے لیے جو ہے نا اس کی وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ اس لیے ذرا لیکچر کے دوران آپ کو جو مفہوم بتایا جاتا ہے اس کو پوری طرح سمجھنے کی کوشش کیا کریں، تاکہ وہ تشریح بنانے کے لیے، بلکہ خود آپ تشریح بنایا کریں تاکہ آپ کے لیے سہولت رہے۔ آج کا جو آپ کا سبق ہے وطن کا ترانہ، بند نمبر 3 سے آج شروع کرنا ہے، جو کہ صفحہ نمبر 46 پر موجود ہے۔ تمام بچے صفحہ نمبر 46 کو نکال کے اپنے سامنے رکھیں اور اس کو ابھی پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ شاعر محمد رمضان گور کا تعارف تو آپ نے پہلے سے پڑھ لیا ہے، جس میں آپ کو بتایا گیا تھا کہ یہ جو ہیں محب وطن ہیں اور اسلام دوست شاعر ہیں، اور بچوں کے جو ہے اہم شعراء میں محمد رمضان گور کا نام بڑے احترام سے لیا جاتا ہے، اور محمد رمضان گور نے اپنی نظموں کے ذریعے بچوں کو اپنے ملک کی تاریخ اور ثقافت سے بڑے خوبصورت انداز میں اپنی نظموں میں جو ہے متعارف کرایا ہے۔ تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ یہ جو نظم ہے اس میں جو شاعر کا اپنا انداز ہے وہ بالکل ایسے جیسے کوئی دعا کی جاتی ہے، دعائیہ ہے، اپنے وطن کے لیے دعا کر رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ اور دعا کیا ہے اپنے وطن کے لیے، آپ دیکھ سکتے ہیں صفحہ نمبر 46 پر، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ یعنی اس دعائیہ جملے سے ان اشعار کا آغاز کیا ہے شاعر نے۔ اس میں شاعر جو ہے محمد رمضان گور جو ہیں وہ اپنے وطن سے بے پناہ محبت کا جو جذبہ ہے اسے سرشار ہیں اور اس کا اظہار کرتے ہیں، اور دعائیہ انداز کو اختیار کرتے ہوئے شاعر جو ہے اپنے وطن کی سلامتی اور ہمیشہ قائم دائم رہنے کے لیے دعا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ میرے پیارے وطن کو ہمیشہ ہمیشہ قائم دائم رکھ اور اس کو سلامت رکھ۔ تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے جی کہ جو نیکسٹ جو مصرعہ ہے اس میں کہ تیرے نغمے بہاروں کا پیغام ہیں، تیرے چشمے نظاروں کا پیغام ہیں، تیرے صحرا ستاروں کا پیام ہیں، شادماں تو سدا مثل جنت رہے۔ ان 4 مصرعوں کو اگر غور سے دیکھیں تو یہ اس میں تمام تر جو ہے منظر نگاری ہے، جو ہمارا خوبصورت وطن جو ہے
اس کے جو پہاڑ ہیں، اس کے دریا اور پہاڑوں کے اندر بہنے والے جو ٹھنڈے پانی کے جو چشمے ہیں اور صحراؤں اور دریاؤں وغیرہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی یہ جو ہمارے پیارے وطن کی جو خوبصورتی ہے، اس کے جو حسین نظارے ہیں، ان کا ذکر شاعر نے اس بند میں کیا ہے۔ تو اس طرح سے سب سے پہلے جو مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ نغمے کے معنی ہوتا ہے گیت یا گانے۔ چشمے جو ہوتے ہیں وہ پہاڑوں سے نکلنے والے جو پانی پھوٹ پھوٹ کو نکلتا ہے اور اس کو محفوظ کر لیا جاتا ہے، ٹھنڈے پانی کے جو ذخیرے ہوتے ہیں ان کو چشمے کہا جاتا ہے۔ نظاروں سے مراد منظر یا جو ہے نا ہماری جو دلکشی ہے، منظر نگاری، اس کے بارے میں اس کا ذکر ہے۔ سراج ہوتے ہیں، ریگستانی علاقوں کو کہا جاتا ہے۔ شادماں کے معنی خشک ہوتے ہیں، یعنی خوشی محسوس کرنا، خوش آنا۔ صدا اس کا مطلب ہوتا ہے ہمیشہ۔ یہاں یاد رکھیے ایک لفظ جو ہے نا وہ سین سے صدا ہے، ایک سواد سے ہوتا ہے۔ یہ سین سے صدا جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہمیشہ ہوتا ہے، اور سواد والا صدا جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے آواز۔ تو مثل جنت، مثل کا مطلب کی طرح یا مثال کے طور پر، جنت یعنی جنت کی طرح۔ مثل جنت کا معنی ہوتا ہے جنت کی طرح۔ تو یوں یہ مشکل الفاظ کے معنی میں نے آپ کو بتا دیے۔ تو آئیے ابھی اس کی تشریح جو ہے نا لکھتے ہیں۔ اس کا جو مفہوم بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ تیرے نغمے بہاروں کا پیغام ہیں، یعنی تیرے سے مراد ہمارا جو وطن پاکستان ہے اس کا ذکر ہو رہا ہے کہ اس میں، اس کے پہاڑوں میں جو بہنے والے جو چشمے ہیں وہ بڑی خوبصورت منظر نگاری جو ہے نا پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اپنے وطن کے لیے جو گائے جانے والے جو نغمے ہیں اس سے ملک بھر میں ایک بڑی رونق ہوتی ہے اور وہ بڑی بہاروں کا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو اس کے صحرا ہیں، ریگستانی علاقے ہیں، وہاں پہ بھی اگرچہ جو ہے نا وہاں ایک ویرانگی ہوتی ہے، صحرا میں نہ کوئی سبزہ ہوتا ہے، نہ سرسبز و شادابی کے کہیں آثار دکھائی دیتے ہیں، لیکن پھر بھی کیا ہے کہ ہمارا وطن جو ہے پاکستان، اللہ تعالیٰ نے اس کو مختلف نعمتوں سے نوازا ہے اور بڑا خوبصورت اور حسین ہے۔ اس لحاظ سے اس کے جو صحرا ہیں وہ بھی ستاروں کا سا پیغام دے رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح ستارے جو ہے نا رات کو چمکتے ہیں، ہر طرف جو ہے نا رونق دکھائی دیتی ہے، ان کی چمک دمک کی وجہ سے خوبصورتی کے مناظر جو ہے نا وہ دکھائی دیتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے ہمارے پاک وطن کے جو صحرا ہیں ان میں بھی ستاروں کا پیغام ہے۔ اور شادماں تو سدا مثل جنت رہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے وطن کے لیے دعا کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ خوش رہے اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کی طرح جو ہے نا خوبصورت اور حسین دکھائی دے۔ تو اس طرح سے اس شعر کی یہ تو مفہوم میں نے آپ کو بتایا۔ اب اس کے ساتھ کی جو تشریح ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ تو شاعر محمد رمضان گور ایک محب وطن کی حیثیت سے وطن سے بے پناہ محبت کا اظہار دعائیہ انداز میں کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے میرے وطن، تو ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے تاکہ یہاں کے رہنے والے جو غیور مسلمان ہیں آزادانہ، خوشحال اور پرسکون زندگی گزار سکیں۔ اس کے علاوہ شاعر کہتے ہیں کہ اپنے وطن کی پاک سرزمین کو سرسبز و شاداب دیکھنا چاہتے ہیں، اس لحاظ سے وہ اپنے ملک میں کے پہاڑی علاقوں میں پائے جانے والے جو چشمے ہیں ان کی جو منظر نگاری ہے ان کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ساتھ صحراؤں کا ذکر بھی کرتے ہیں، اور ملک کو سرسبز و شاداب دیکھتے ہوئے کہنا چاہتے ہیں کہ تیری عظمت اور سلامتی کے لیے جتنے بھی گائے جانے والے نغمے ہیں، جو گیت ملی نغمے جو گائے جاتے ہیں، وہ نغمے جو ہیں بہاروں اور رونقوں کا منظر یعنی سماں پیدا کرتے ہیں، اور تیری سرزمین سے جو چشمے پھوٹتے ہیں، پھوٹ پھوٹ کے ٹھنڈے پانی کے جو چشمے جاری ہوتے ہیں، پہاڑوں سے پھوٹنے والے ٹھنڈے پانی کے جو چشمے ہیں وہ بھی بڑے حسین اور دلکش مناظر کو پیش کر رہے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو شاعر جو ہے نا صحرا کا ذکر کرتے ہوئے یہاں پہ کہتے ہیں
کہ اے میرے پیارے وطن، تیری سرزمین میں جو پائے جانے والے مختلف صحرا ہیں، جو ریگستانی علاقے ہیں، وہ بھی ستاروں کی طرح روشن دکھائی دیتے ہیں، وہ بھی سرسبز و شاداب ہیں، اور ان میں بھی جو ہے نا رونق کی رونق رہتی ہے۔ تو اے میرے وطن، میری یہ دعا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا رہے، خوبصورت، حسین اور سرسبز و شاداب رہے، اور اس کے علاوہ میری یہ بھی دعا ہے کہ تو جنت کی مانند خوش جو ہے نا حسین اور خوبصورت رہے۔ یعنی شاعر اپنے وطن کی خوبصورتی کو جنت کے نظاروں اور جنت کی خوبصورتی سے تشبیہ دے رہا ہے، اور یہ دعا کر رہا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ جو ہے نا سلامت رہے اور مثل جنت رہے، یعنی جنت کی طرح خوبصورت اور شادمان رہے، شاد باد رہے۔ یعنی یہاں پہ شاعر اپنے وطن کی سلامتی کے لیے یہ دعا کرتے ہوئے یہ بھی کہتا ہے کہ اے میرے وطن، تجھ جیسا کوئی دوسرا وطن بھی ہمارے لیے نہیں ہے۔ ہماری دعا ہے کہ تو تا قیامت ہماری آنے والی نسلوں کے لیے محفوظ، خوشحال اور مضبوط رہے۔ تو یوں بچوں، یہ بند نمبر 3 میں نے آپ کو پڑھا دیا۔ آئیے ابھی بند نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ اس میں آپ دیکھیں جو ہے نا، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے، دل سے نکلی دعاؤں کی تاثیر تو، سچ جو پوچھو تو ملت کی جاگیر تو، خواب اقبال کی زندہ تعبیر تو، تیری قائم سدا شان و شوکت رہے، اے وطن تو ہمیشہ سلامت رہے، تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ یہ آخری بند ہے اس نظم کا، اور اس بند میں بھی شاعر جو ہے نا کا انداز جو ہے وہی ہے، دعائیہ ہے، چونکہ اپنے وطن کے لیے جو محبت کا جذبہ ہے اس کا بڑے خوبصورت الفاظ میں اور خوبصورت انداز میں جو اظہار کرتے ہوئے دعائیہ انداز کو اختیار کرتا ہے شاعر، اور اپنے وطن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہنے کے لیے اور اس کی سلامتی کے لیے دعا گو ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، میری دعا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، سلامت رہے، اور میری یہ دعا ہے کہ تو تا قیامت جو ہے قائم دائم رہے، تاکہ ہم مسلمان یہاں پر پرسکون خوشحال زندگی گزار سکیں۔ یہاں پہ اس جو آخری بند ہے اس کے مصرعے کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کی تاثیر تو، یعنی شاعر کہتا ہے تاثیر کا مطلب ہوتا ہے اثر۔ دل سے نکلی ہوئی دعائیں جو ہم اپنے وطن کے لیے، اس کو قائم دائم رہنے کے لیے، اس کو خوشحال اور پرسکون رہنے کے لیے، اس میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے جو دعائیں کرتے ہیں، تو شاعر کہتا ہے کہ اے میرے پیارے وطن، دراصل تیرے اندر اگر کوئی خوشحالی ہے، سکون اور امن قائم ہے، تو وہ ہماری تیرے لیے ہمارے دل سے جو نکلی ہوئی دعائیں ہیں یہ اس کا اثر ہے، اس وجہ سے تو قائم دائم ہے، اور تو تیرے اندر خوشحالی ہے، امن ہے، سکون ہے، اور یہاں کے لوگ پرامن زندگی گزار رہے ہیں، خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی ایک عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے شاعر کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا ملک میں جو ہے نا لوگ پرسکون زندگی گزار رہے ہیں اور امن کی زندگی گزار رہے ہیں، خوشحالی سے اپنا وقت گزار رہے ہیں، زندگیاں گزار رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے وطن کے لیے جو دل سے دعائیں کرتے ہیں، یہ دل سے نکلی ہوئی دعاؤں کا اثر ہے کہ آج ہم خوش و خرم جو ہے نا اپنے ملک میں آزادانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو اس کے ساتھ سچ جو پوچھو تو ملت کی جاگیر ہے۔ ملت قوم کو کہا جاتا ہے، ملت کے معنی ہے قوم۔ جاگیر اس سرزمین کو کہا جاتا ہے جو حکومت کی طرف سے کسی خدمت کے بدلے میں دی جاتی ہے۔ تو اس لحاظ سے شاعر جو ہے اپنے اس ملک کو اپنے مسلمان قوم کی جاگیر کا کہتا ہے، یعنی یہ جو جاگیر ہے، یہ ہماری پاک سرزمین جو ہے، یہ وطن عزیز جو ہمارا ہے، اس کی سرزمین جو ہے، یہ بے پناہ قربانیوں کے بعد اس کو حاصل کیا گیا ہے۔
بچے بوڑھے جو نوجوان جو ہیں وہ سب مل کر اس کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں اور اس کو قائم دائم رکھنے کے لیے ہر وقت جو ہے وہ متحرک رہتے ہیں۔ اور خاص طور پر ہمارے آباء و اجداد نے جو بے پناہ قربانیاں دی تھیں یہ ان کا نتیجہ ہے، اس لیے یہ جو ہمیں ملک ملا ہوا ہے یہ ہماری جاگیر ہے۔ اس کے بعد خواب اقبال کی زندہ تعبیر تو، یعنی خواب اقبال سے مراد علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کو مفکر پاکستان کہا گیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ علامہ اقبال نے 1930 میں جب الہ آباد کے مقام پر جو اپنا خطبہ پیش کیا تھا تو اس میں ایک الگ فلاحی مملکت کا مطالبہ کیا تھا جس کو منظور کر لیا گیا تھا۔ تو اس لحاظ سے علامہ اقبال نے ایک جو خواب دیکھا تھا ایک نئی آزادانہ فلاحی مملکت کو قائم کرنے کے لیے جو خواب پیش کیا تھا، دراصل آج جو ہمارا یہ ملک خوشحال دکھائی دیتا ہے، یہاں لوگ جو ہے نا پرامن اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں، یہ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے خواب کی تعبیر ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے۔ تعبیر کا مطلب نتیجہ ہوتا ہے، یعنی یہ اس کا نتیجہ ہے کہ آج یہاں لوگ جو ہے نا امن سے خوشحال زندگی پرامن جو ہے نا طور پر اپنا جو ہے نا زندگی کے جو وقت ہے وہ گزار رہے ہیں۔ تو شاعر کہتے ہیں کہ تیری قائم سدا شان و شوکت رہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اے میرے پیارے وطن، میری یہ دعا ہے کہ تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رہے، تیری عزت تیری شان جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلامت رہے، قائم دائم رہے۔ تو اس کی جو تشریح ہے بچوں وہ یہ ہے کہ محمد رمضان گور، یہاں شاعر کا حوالہ ضرور دیجیے گا۔ محمد رمضان گور محب وطن اور اسلام دوست شاعر ہیں، اور وہ اپنے وطن کی سلامتی کے لیے دعائیہ انداز میں جو وطن کے محبت کا جو جذبہ ہے اسے سرشار ہیں، اور دعائیہ انداز میں اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے وطن تو ہمارے دلوں سے نکلی ہوئی دعاؤں کا اثر ہے، اور سچ بات تو یہ ہے کہ تو ملت کی جاگیر ہے، یعنی تیری سرزمین جو ہمیں ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ اگرچہ ہمارے آباء و اجداد کی قربانیوں کا نتیجہ ہے، لیکن یہ مسلمان قوم کی جاگیر ہے۔ اے وطن تو شاعر مشرق علامہ ڈاکٹر محمد اقبال کے خوابوں کی حقیقت ہے، یعنی خوابوں کی تعبیر ہے۔ تیری عزت اور جاہ و جلال ہمیشہ قائم رہے۔ ہماری دعا ہے کہ تیری شان و شوکت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم رہے، تو ہمیشہ سلامت رہے، اور قیامت تک جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ جو ہے نا قائم دائم رہے، اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی تو ایک محفوظ، خوشحال اور مضبوط فلاحی مملکت کے طور پہ ثابت رہ سکے۔ تو یوں بچوں جو ہے نا ہمارا جو ہے نا یہ آخری بند بھی مکمل ہو گئے ہیں۔ تو آج جو ہے ہم جو ہے جو آج کا جو سبق ہے اس کو ہم یہاں تک ہی رکھتے ہیں، کیونکہ پھر آگے سے مشق بھی آتی ہے، اس کو انشاءاللہ بعد میں پڑھائیں گے۔ لیکن یہ پوری جو نظم پڑھائی ہے آدھی جو 4 ٹوٹل اس کے بند بنتے ہیں، جس میں سے 2 بند جو ہے کل پڑھائے گئے ہیں، اور بقیہ جو ہے نا 2 بند آج میں نے آپ کو پڑھا دیے ہیں۔ اس کی تشریح جو ہے ریٹن فارم میں بھی انشاءاللہ ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا لیکچر کے اندر موجود آپ کو ملے گی، اور اس کے علاوہ آپ نے لیکچر کو پوری طرح سن کر خود بھی تشریح بنانے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس میں پوری نظم کا اگر جائزہ لیا جائے تو آپ دیکھیں گے کہ شاعر نے دعائیہ انداز میں اپنے وطن سے محبت کا جو جذبہ تھا اس کا اظہار کیا ہے۔ وطن کی سلامتی کے لیے جو ہے شاعر نے اپنے فوجی نوجوانوں کا بھی ذکر کیا کہ وہ اپنے وطن سے محبت کے جذبے کا جو اظہار کرتے ہیں، اس کے تحفظ کے لیے دن رات جو ہے نا وہ سرحدوں پر جو ہے نا اس کی حفاظت کے لیے مصروف عمل رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ شاعر یہ بھی کہتا ہے کہ اس کے جو دشمن ہیں، جو اس کے دشمن ہیں وہ ہم سب کے دشمن ہیں، ہم سب کو اس کے دشمنوں کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں، اور شاعر جو ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ اور پھر ہم سب کو بھی اس نظم کے پڑھنے سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے وطن کی خاطر جو ہے اپنی جان و مال قربان کرنے کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ دن رات اس کی خوشحالی کے لیے
اس کی ترقی کے لیے، اس کے امن اور سکون کے لیے ہمیں ہر صورت محنت اور مشقت کرنی چاہیے، تاکہ اگر ہمارا یہ وطن ہے تو ہمارا بھی وجود باقی رہے گا۔ ہم پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے وہ محض ہمارے اس پاک وطن کی وجہ سے دیا ہے۔ اس لیے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمارے وطن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم دائم رکھے۔ بہت شکریہ۔ آج کا سبق یہاں پر بھی مکمل ہو گیا بچوں۔